اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پہلے شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کالا عبد واحد بے ریا کے واسطے، یا الہی رحمت اللہ مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادری نعمت اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ وہ حضرت ابو بکر شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 400 علماء مشایخ سے درس حدیث حاصل کیا۔ کتنے علماء سے؟ 400 علماء کرام۔ اور فرماتے ہیں ان 400 اکابر علماء کرام سے میں نے 4000 احادیث نبویہ کا درس حاصل کیا، اور 4000 حدیثیں میں نے یاد کی، میں نے سیکھی، لیکن ان 4000 حدیثوں میں ایک حدیث پاک پر جب میں نے غور کیا اور جب میں نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو اسی ایک حدیث کے اندر میں نے دنیا کو بھی پا لیا، اسی ایک حدیث کے اندر آخرت کو بھی پا لیا، اسی ایک حدیث کے اندر قبر کو بھی جگمگا لیا، اسی ایک حدیث کے اندر پل صراط سے گزر بھی گیا، اسی ایک حدیث کے اندر جنت میں داخلہ پا لیا اور جہنم سے چھٹکارا پا لیا۔ فرماتے ہیں 4000 حدیثوں میں صرف ایک حدیث کو پکڑا تو اس کے اندر علوم اولین و آخرین کو میں نے پا لیا۔ وہ حدیث پاک سننا چاہتے ہیں، وہ حدیث پاک کیا ہے؟ حضرت شیخ شبلی کہتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضور نے کہا اعمل لدنیا کا بقدر مقامک فیہا، اے انسان دنیا کے لیے اتنا عمل کر جتنا کچھ کو دنیا کے اندر رہنا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کوئی ہے جو اس بات کی گارنٹی دے دے کہ میں اس دنیا میں 50 سال زندہ رہ سکوں گا؟ کوئی کہہ سکتا ہے اس دنیا میں 20 سال زندہ رہ سکوں گا یا اس دنیا میں 10 اور 5 سال زندہ رہ سکوں گا؟ نہیں، بلکہ ہمارا اور آپ کا عالم یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے سانس لی ہے تو ہم اس بات کی گارنٹی نہیں لے سکتے کہ دوبارہ سانس لینا بھی میسر آئے گا۔ آنکھ بند کر لی ہے، آنکھ کھولنے کے بارے میں نہیں معلوم، پتہ چلا دنیا میں رہنا اور نہ رہنا یہ سب برابر ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں اعمل دنیا کا بقدر مقامک فیہا، تو دنیا کے لیے عمل کے چکر میں کیوں پڑے ہو؟ دنیا کے لیے صرف اتنا عمل کرو جتنا تم کو دنیا میں رہنا ہے۔ حاضرین محترم، آگے آقا فرماتے ہیں وَعْمَلْ لِآخِرَتِ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا، آخرت کے لیے اتنا عمل کرو جتنا تم کو آخرت میں رہنا ہے۔ حاضرین محترم، میں پوچھنا چاہوں گا یہ دنیا کس لیے ہے؟ یقیناً آخرت کی تیاری کے لیے ہے، قبر کی تیاری کے لیے ہے۔ تو آقا نے فرمایا اس دنیا میں رہ کر اتنا عمل کر لو جتنا تم کو عرصہ آخرت میں گزارنا ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا مجھے بتائیے دنیا کے بعد آخرت میں کتنا رہنا ہے؟ 10 سال رہنا ہے، 20 سال رہنا ہے، 10,000 سال رہنا ہے؟ نہیں، بلکہ سنیے آقا عالم فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں جائے گا، جہنمی جہنم میں جائے گا، ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے موت کو میڈے کی شکل میں لے کر حاضر ہوگا اور آواز دے گا اے جنتیوں آ جاؤ، اے جہنمیوں آ جاؤ، دونوں اپنے اپنے مقام پر آئیں گے۔ فرشتہ اعلان کرے گا یہ جس میڈے کو دیکھ رہے ہو یہ میڈا نہیں ہے بلکہ یہ موت ہے، موت۔ اور آج اللہ کے حکم سے موت کو بھی موت آئے گی، ذبح کر دیا جائے گا، موت ختم ہو جائے گی، جنتی جنت میں جائے گا، جہنمی جہنم میں جائے گا۔ اب نہ جنتیوں کو موت ہے نہ جہنمیوں کو موت ہے۔ پتہ چلا کہ یہ عرصہ اور یہ ایسا پیریڈ ہے کہ نہ ختم ہونے والا ہے، ہمیشہ کی رہے گی، خالدین فیہا ابدا، جنتی جنت میں ہمیشہ، جہنمی جہنم میں ہمیشہ۔ اس سید عالم کہتے ہیں تو کیوں بے وقوفی کرتے ہو؟ آخرت کے لیے عمل کرنا شروع کر دو۔ اور میں بہت تیزی سے حدیث پاک ختم کروں، آگے کہتے ہیں وَعْمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ، اللہ کے لیے عمل کرو اتنا جتنا تم اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ کا کون کون محتاج ہے؟ ہاتھ کھڑا کریے، ہاتھ کھڑا کرنے سے ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کی محتاجی اس قدر ہے
اللہ نہ چاہے تو ہم کھا نہ سکیں، اللہ نہ چاہے تو ہم پی نہ سکیں، آگے بولوں تو اللہ نہ چاہے پانی جتنا چاہے پینے پیاس نہ بجھے، کھانا جتنا چاہے کھائے بھوک نہ مٹے۔ عزیزان ملت پتا چلا کہ لمحہ لمحہ اللہ کی محتاجی ہے، اٹھ کر سو نہیں سکتے، سو کر اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ کر کھڑے نہیں ہو سکتے، کھڑے ہو کر بیٹھ نہیں سکتے، ہاتھ اٹھا کر نیچے نہیں رکھ سکتے، ذرہ ذرہ پتا پتا بوٹا بوٹا دنیا کا کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا محتاج ہے۔ تو میرے بھائیو، جب ہم اللہ کی محتاج ہیں، ہمارا اللہ کی محتاجی ہے، تو ہم کیوں ادھر ادھر والوں کے لیے عمل کرتے ہیں؟ ہمارا تو عالم یہ ہے کہ ہم دنیا کے لیے عمل میں مصروف ہیں، دنیا والوں کو خوش کرنے میں لگ گئے۔ یاد رکھیے، دنیا والے آپ کو قبر کی مٹی میں دبا کر واپس آ جائیں گے، وہاں پر اگر کوئی کام آئے گا تو سید عالم کی ذات والا کام آئے گی، اور اس کے رب ذوالجلال کی ذات کام آئے گی۔ تو ہم کو عمل دنیا اور دنیا داروں کے لیے نہیں، محبوبوں کے لیے نہیں، دوست احباب کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ آگے کا جملہ اور حدیث پاک کہتے ہیں وَعْمَرْ النَّارِ بِقَدْرِ الصَّبْرِ عَلَيْهَا، جہنم کے لیے عمل کرو اتنا جتنا تو جہنم کی آگ کو برداشت کر سکے۔ کوئی ہے جو جہنم کی آگ کو برداشت کرے؟ بلکہ ان کا تو یہ عالم ہے کہ جو پنکھے کے باہر بیٹھے ہیں ان سے پوچھئے گرمی کی شدت کیسے محسوس ہو رہی ہے؟ ابھی چند منٹوں کے لیے پنکھا بند کر دیا جائے، آپ مجھے بتائیں ہر شخص پسینے میں شرابور ہو جائے گا، ہر شخص کا آپ نکلنے لگے گا۔ ہم جب دنیا کی چھوٹی سی گرمی محسوس نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، تو آخرت کی جہنم کی گرمی ہم سے برداشت ہو سکتی ہے۔ جہنم کی آگ کیا ہے؟ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور جان عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، سید الملائکہ بیت المعمور میں خطیب اعظم جناب جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں، اور جبریل کے نوری بدن پر لرزہ طاری ہے، جبریل تھر 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 کانپ رہے ہیں۔ آقا نے پوچھا اے جبریل کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں دست بستہ یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ جل مجدہ نے جہنم کی آگ کو دہنے کا حکم عطا فرمایا ہے، یہاں تک کہ 1000 سال تک جہنم کی آگ بھڑکتی رہی، جلتی رہی، دہتی رہی۔ آقا اب اس کا رنگ، اس کا کلر بالکل سفید ہو چکا ہے۔ یا رسول اللہ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ نے پھر حکم عطا فرمایا کہ اے جہنم مزید 1000 سال تک جل، جہنم کی آگ 2000 سال تک جلتی رہی، 2000 سال تک بھڑکتی رہی، 2000 سال تک بہتی رہی۔ آقا اب اس کا کلر بالکل سرخ ہو چکا ہے۔ یا رسول اللہ سفید کے بعد سرخ ہو گیا، لیکن اس پر بس نہیں کیا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، جہنم کو اللہ نے مزید 1000 سال تک جلنے کا حکم عطا فرمایا۔ آقا اب 3000 سال تک جہنم میں آگ جلتے جلتے اس کا رنگ ایسا ہو چکا ہے، بالکل کالا ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے۔ اب نہ کوئی چنگاری دکھتی ہے، نہ شعلہ دکھتا ہے، لیکن اس کی گرمی بھی کم نہیں ہوتی۔ آقا اب اس گرمی کی تپش کا عالم یہ ہے کہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر دنیا پر ظاہر کر دی جائے، سوئی کے ناکے کے برابر اگر دنیا پر ظاہر کر دی جائے تو یا رسول اللہ پوری دنیا جل کر بھسم ہو جائے۔ یہ جہنم کی آگ کی معمولی سی تپش ہے جس میں پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے گی۔ مجھے بتائیں ہم وہی ہیں، اگر ماچس کی تیلی سے ذرا سی انگلی جل جائے تو پورے گھر کو سر پر اٹھا لیتے ہیں، یہ ٹیوب لگاؤ، یہ پانی ڈالو، یہ دوا کھاؤ، یہ برف لگاؤ۔ مجھے بتاؤ اتنا کمزور بدن رکھنے والا
مسلمانوں پتہ چل گیا سید عالم کی بارگاہ میں انہی جبریل امین نے پیغام پہنچایا تھا، کہا تھا یا رسول اللہ اپنی امت کو بتا دے وہ پیغام کیا تھا؟ آقائے دو جہاں نے بتایا جبریل امین کا پیغام، سرکار فرماتے ہیں عش ما شئت فإنک میت وأحبب ما شئت فإنک مفارق، جتنا چاہو عیش کرو، جتنا چاہو مستی کرو، فإنک میت، ایک نہ ایک دن تو کو مرنا، وأحبب ما شئت فإنک مفارق، جس سے چاہو محبت کرو، گھر سے محبت کرنا کر لو، بیوی سے محبت کرنا کر لو، ماں سے محبت کرنا کر لو، باپ سے محبت کرنا ہے کر لو، یار سے محبت کرنا ہے کر لو، دنیا سے محبت کرنا ہے کر لو، دنیا داروں سے محبت کرنا ہے کر لو، پراپرٹی سے محبت کرنا ہے کر لو، زمین جائیداد سے محبت کرنا ہے کر لو، مال و زر سے محبت کرنا ہے کر لو، یاد رکھو فإنک مفارق، ایک دن کو آئے گا کہ جس دن تم کو یہ سب چھوڑ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو جانا ہے، تو پتہ چلا ہم اور آپ جہنم کی گرمی کو برداشت کرنے کی پابند نہیں رہ سکتے۔ وقت ہے آخری جملہ، بس 5 منٹ کے اندر گفتگو ختم۔ یہاں سب لوگ مرحوم ریحان آدمی کے 40ویں میں حاضر ہیں، یہ پیغام لے کر جائے گا، اپنے دل کی تختی پر نقش کر کے جائیے گا، علماء کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ اب آقا نے فرمایا جہنم کی آگ کی تپش کتنی کہ جس سے پوری دنیا مسلم ہو جائے گا، تو ہم جہنم کی آگ کے لیے عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ سرکار نے فرمایا عمل کرو، وَعَمَلْ بِالنَّارِ، اتنا عمل کرو جتنا تم جہنم کو برداشت کر سکتے ہو۔ یا رسول اللہ ہم سے تو ذرہ برابر جہنم کی آگ برداشت نہیں ہو سکتا۔ آقا تو سنو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ننھے صحابی جو 10 سال کی عمر میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، کیا نام؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز اور فجر کی نماز متواتر کنٹینیو ڈیلی صرف 40 دن only 40 days با جماعت پڑھ لے، اللہ پاک جہنم کی آگ سے اس کو آزاد کرنا۔ کتنی پیاری حدیث ہے، صرف 40 دن با جماعت جو شخص عشاء اور فجر کی 5 نمازیں نہیں، عشاء اور فجر کی پڑھے تو جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے، تو جو شخص 5 وقتہ نمازی ہو تو اس کی شان کا عالم کیا تڑپ کے کہو سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ گناہوں کا بازار گرم ہے، کوئی بھی گناہ ایسا نہیں کہ جو تنہا کر لیا جائے۔ انسان چوری اکیلے نہیں کرتا، جوا اکیلے نہیں کھیلتا، زنا اکیلے نہیں ہو سکتا، دیگر برائیاں اکیلے نہیں کرتا۔ میں علماء کی طرف جو حضرت مولانا عبدالرشید صاحب قبلہ کی طرف جو چاہتا کہ والد گرامی کے بڑے خاص شاگردوں میں قریب شاگردوں میں حضرت سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ کیا ساتھ کوئی بھی گناہ انسان اکیلے نہیں کرتا، لہو و لعب میں آ جائے تو فٹ بال انسان اکیلے نہیں کھیل سکتا، کرکٹ میں جائے تو 11 لوگوں پر مشتمل ٹیم کرکٹ میں ہوتی ہے، بیٹ مین الگ ہے، بالنگ والا الگ ہے، فیلڈنگ والا الگ ہے، کیچ کرنے والا الگ ہے۔ پتہ چلا کہ لہو و لعب ہو، گناہ صغائر کبائر ہو، بندہ اکیلے نہیں کرتا۔ مجھے بتائیں نیکی آپ اکیلے کیوں کر لیتے ہیں؟ نماز آپ اکیلے کیوں پڑھ لیتے ہیں؟ رمضان کا روزہ آپ اکیلے کیوں رکھ لیتے ہیں؟ زکوٰۃ آپ اکیلے کیوں دیتے ہیں؟ حج آپ اکیلے کیوں کرتے ہیں؟ درود پاک آپ اکیلے کیوں پڑھتے ہیں؟ صدقہ و خیرات اکیلے کیوں دیتے ہیں؟ مجھے بتائیں جب گناہ صغائر کبائر میں جب افراد پر مشتمل ٹیم اس گناہ کی مرتکب ہو رہی ہے تو مجھے بتائیں کہ اگر آپ چاہیں کتنے ہی بڑے نمازی ہو،
دوست کو نمازی نہیں بنا سکتا؟ ارے بن سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ اگر روزانہ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں تو کیا اپنے دوست کو جو آپ کا سب سے عزیز ہے اس کو یہ دعوت نہیں دے سکتے کہ درود پاک کی کثرت کیا ہے؟ رمضان کا روزہ میں رکھتا ہوں، اے میرے پیارے عزیز، میرے پیارے بھائی، آپ بھی رکھا کرو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دوست جو بیسٹ فرینڈ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تیری زندگی ہے تب تک میری زندگی ہے، میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تو یقین کامل ہے اس بات پر جو اتنا پکا دوست ہونے کا دعویٰ کرے یقیناً وہ آپ کی دعوت پر نماز بھی ضرور پڑھ لے گا۔ اور میں یہ کہتا ہوں اللہ کو حاضر و ناظر بنا کر کہ آپ صرف اگر نمازی ہیں تو اپنے بے نمازی بھائی پر صرف 40 دن محنت کر لیں، 40 دن تک مسجد کو رخ دکھائے اور 40 دن کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس کے آگے کی منزل طے کرانا میرا کام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت بھیا رضا حضرت صاحب قبلہ۔ اگر ہم نے نیکیاں اس انداز سے شروع کر دی تو مجھے بتائیں مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کا دین پھیلنے میں کوئی کمی رہ جائے گی؟ سرکار نے فرمایا بخاری شریف کی بڑی مشہور حدیث بلغوا عنی ولو آیہ، آقا فرماتے میری جانب سے ایک بات بھی پاؤ شیئر کر دو، پہنچا دو۔ ہم کہتے ہیں نا فارورڈ دس میسج، یہ میسج فیس بک پر روانہ کر دے، واٹس ایپ پر روانہ کر دے، ٹویٹر پر بھیج دے، انسٹاگرام پر دے۔ سنو آقا فرماتے ہیں کہ میرا پیغام شیئر کرو، نشر کرو، بھلے ہی چھوٹا سا کیوں نہ ہو، ایک آیت ہی کیوں نہ تم تک پہنچے، دوسروں تک پہنچا دو۔ یاد رکھو صرف دین کی بات پہنچانا علماء کا کام نہیں، بلکہ جس نے سید عالم کا کلمہ پڑھ لیا ہے ہر شخص کی ذمہ داری ہے ہر شخص کو دعوت دین کا کام۔ اگر ہم نے اس پرخطر موقع اس پرخطر زمانے میں اگر حضور کے دین کے لیے یہ کام نہیں شروع کیا تو آپ یاد رکھیں اللہ کا وہ فرمان سب چڑھ کر بول رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ، دوست احباب کو بھی جہنم سے بچاؤ، گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ تو جو نماز پڑھتا ہے وہ صرف اکیلے نماز فجر میں نہ اٹھے بلکہ بیوی کو بھی اٹھائے، بچوں کو بھی اٹھائے، والدین کو بھی اٹھائے، بھائی کو بھی اٹھائے، اگر اٹھا سکتا ہے تو فون کے ذریعے 10-12 دوستوں کو اٹھانے کی ذمہ داری دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے اتنا خوش ہوگا کہ اس بندے کی دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ والدہ گرامی برکات قادری صاحب ایک اجازت چاہتا ہوں، یہ فاتحہ جناب ریحان قادری صاحب کے لیے منسوب ہے، میں اس کو دوسرا نام دے دوں، یہ امانت اعلیٰ حضرت کی طرف بھی منسوب کر لیتے ہیں کیونکہ آج حضرت کا بھی دن ہے اور وصال کے بعد میں نے چند اشعار حضرت کی بارگاہ میں پیش کیے تھے۔ یہاں پر حضرت کی ذات کو دیکھنے والے بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، اسٹیج سے لے کر نیچے تک وہ اشعار جو میں نے وصال کے بعد فوراً لکھے تھے میں بس ایسے ہی بغیر ترنم سنا دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا ہمیں قاری امانت کی محبت یاد آتی ہے، مجالس کی محافل کی صدارت یاد آتی ہے، قدم رنجا جہاں پر بھی ہوئے سب جگمگا تھا، قدم رنجا جہاں پر بھی ہوئے سب جگمگا تھا، مریدوں کو تیرے آنے کی برکت یاد آتی ہے، تمہاری سرپرستی سے محافل جگمگاتی تھی، تمہاری سرپرستی سے محافل جگمگاتی تھی، وہ رونق محفلوں کی اور زینت یاد آتی ہے، تھا انداز سخن اسلاف کے طرز سخن جیسا، تھا انداز سخن اسلاف کے طرز سخن جیسا، ہمیں قاری امانت کی خطابت یاد آتا ہے، لبوں سے پھول جھڑتے، لبوں سے پھول جھڑتے جب تکلم آپ فرماتے، لبوں سے پھول جھڑتے جب تکلم آپ فرماتے، حسین سیرت حسین کردار صورت یاد آتی ہے، رسول اللہ کے نقش قدم پر تھا قدم ان کا، رسول اللہ کے نقش قدم پر تھا قدم ان کا، ہمیں تو بار بار ان کی قیادت یاد آتی ہے، مؤثر دل گداز انداز حد و قال نورانی رخ زیبا پہ حضرت کے ملاحت یاد آتی ہے،
ادب کی محفلیں، تدریس کی مسند منور تھی، ہمیں قاری امانت کی فقاہت یاد آتی ہے۔ الحمدللہ ایسی بے مثل فقاہت تھی کہ قدم قدم پر شریعت مصطفیٰ کی ایسی پیروی کہ خود بھی کرنا ہے، دوسروں سے بھی عمل کرانا ہے۔ یہ اعلیٰ ایمان والے لوگ تھے، اللہ ان کا فیضان جاری فرمائے۔ میں نے عرض کیا ہے نگاہیں ذکر پاک مصطفیٰ سے بھیگ جاتی تھی۔ جب حضور کا ذکر ہوتا تھا سب نے دیکھا کہ حضرت کا رکن اندر نیچے جھکا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ کبھی ان کے پیر کا ذکر ہو رہا ہے تو آنکھوں سے اشک نکلتے ہیں، کبھی مرشد اجازت حضور احسن العلماء کا ذکر ہو رہا ہے اشکوں سے آنسو جاری ہے۔ میں نے عرض کیا ہے نگاہیں ذکر پاک مصطفیٰ سے بھیگ جاتی تھی، غم عشق رسالت والی رقت یاد آتی ہے، اور وہ رعب و دبدبا ایسا کہ دشمن کانپ جاتا ہے نا۔ بڑا زور لگایا دشمنوں۔ جب حضرت کا وصال ہوا تو ایک صاحب نے خبر دی، کہا جو بہت زیادہ بن کرتا تھا، اس نے کہا کہ آج کی نبیس سے تقویٰ ہو گیا۔ ایسا تقویٰ حضرت کا تھا کہ اگر حضرت کو دیکھیں تو سرکار مفتی اعظم ہند کا تقویٰ یاد آتا تھا۔ کہتے ہیں وہ رعب و دبدبا ایسا کہ دشمن کانپ جاتے تھے، اپنا ہو یا غیر ہو، عالم ہو یا غیر عالم ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر شریعت کی مخالفت ذرہ برابر دیکھتے تو بھری نفی پہ حضرت تو کیا کرتے۔ یہی اللہ والوں کی نشانی ہوگی، وہ رعب و دبدبا ایسا کہ دشمن کانپ جاتے تھے، زمانے کو تیری علمی جلالت یاد آتی ہے، تجسس کروٹیں اب لے رہا ہے قلب کے اندر مسلسل، اب ہمیں حضرت کی صورت یاد آتی ہے، اور تصور جب کبھی کرتے ہیں تیری شکل و صورت کا، تصور جب کبھی کرتے ہیں تیری شکل و صورت کا، حضور مفتی اعظم کی سیرت یاد آتی ہے۔ اور تو ایسا پاک تھا مسلک احمد رضا کا، سبحان اللہ، تو ایسا باغبا تھا مسلک احمد رضا کا، گلستان وفا کو تیری خدمت یاد آتی ہے۔ یہاں پر یہ بھی شاعروں کا گھرانہ ہے، ان کے بھی بھائی شاعری کر لیتے ہیں، ان کی نظریے میں شیئر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مکمل زندگی تھی سنتوں کے نور سے روشن، اور صرف خود کی روشن نہیں تھی بلکہ دوسروں کو بھی روشنی تقسیم کیا کرتے تھے، کنگا کرتے تھے۔ دیکھو ہمارے نبی ایسے کنگا کرتے تھے، تیل لگاتے تھے، صرف نہیں جتنے بیٹھے ہیں سب کو متوجہ کرتے تھے۔ حضور جان عالم تیل ایسے لگایا کرتے تھے، پانی ایسے پیا کرتے تھے، کھانا ایسے کھایا کرتے تھے، تقدم یہ ہوتا تھا، تبسم ایسے ہوتا تھا، قرآن ناز ایسے فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، اٹھتے بیٹھتے سنتوں کی پیروی کرنا اور پیروی کرانا یہ ان کا مشغلہ رہا۔ مکمل زندگی تھی سنتوں کے نور سے روشن، تمہارے ساتھ میں رہنے کی ساتھ یاد آتی ہے، زمین پیر و تلے میرے کھسک جاتی ہے جب مجھ کو امانت قادر نوری کی رحمت یاد آتی ہے۔ خزاں آمد موسم ہو گیا، اجڑا چمن سارا، گلو گلچے کی پیاری پیاری نکھر کے اشعار سچائی کے پیکر ہوں، قلم جب بھی اٹھاتا ہوں حقیقت یاد